اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی ایک صورت آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں کہ یہ صورت اللہ کے بڑے بڑے ولی پڑھا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ قرآن کی یہ صورت عرش الہی کو بھی ہلا دیتی ہے۔ عرش سے بڑے بڑے فیصلے کروانے والی صورت کہ جو پڑھتا ہے فوراً فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر گھر میں دولت رکھنے کی جگہ ہے، اگر دولت سنبھال سکتے ہیں، تو آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس صورت کا وظیفہ لازمی کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، میرا رب آپ کی تقدیر بدل دے گا، آپ کی قسمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ جو اپنی پریشانیاں سناتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، دکان میں گاہک نہیں آتے، ہمارے پاس پیسے آتے تو ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں، بڑی پریشانی، بڑی بے برکتی ہے۔ کچھ میری بہنیں بھی کہتی ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ ہمارے گھر کے اندر اتنے زیادہ لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، بہت زیادہ فساد ہوتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں بیماریاں بہت زیادہ ہیں، رزق کی تنگی ہے، ہمارے سر پر قرضہ بہت ہے جو دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر تو ایک وقت کا کھانا پکتا ہے اور دوسرے وقت کا ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے لے کر آئیں گے۔ تو جن گھروں کے اندر میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے، ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے۔ ناظرین، آج سب کام چھوڑ کر اس عمل کو کر لیجئے۔ اگر آپ کو کسی وظیفے سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ نے بہت سے اعمال کر کے دیکھ لیے، آپ کو دولت نہیں ملی، پریشانی ختم نہیں ہوئی، تو آج اس عمل کو اپنے بھائی کے کہنے پر کر کے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہوگی۔ جو ابھی تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی، آج اس عمل کو کرنے کے بعد بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی۔ یہ عمل آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا، اور اس عمل کو کرنے کے بعد آج اللہ تعالی سے آپ جتنی دولت مانگو گے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد میرا رب غیب سے خزانے عطا کرتا ہے، آپ مالا مال ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں، غریبی والی زندگی سے پریشان ہیں، اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، اپنی پریشانی والی غریبی والی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج 5 منٹ کا ٹائم نکال کر یہ وظیفہ ضرور کر لینا۔ اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ کر کرنا کہ یہ کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے۔ اور ناظرین، کچھ وجوہات آپ کو بتانے لگا ہوں جو آپ کے گھروں میں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان غلطیوں کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر پریشانیاں ہی آتی ہیں، بیماریاں ہی آتی ہیں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے عام ہو جاتے ہیں، اور رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے، اور رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ وہ غلطی اپنے گھر میں کرتے ہیں تو آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا، اور میں آپ کو 3 ایسے کام بتانے والا ہوں جو آپ نے آج اپنے گھر میں لازمی کر لینے ہیں۔ اب جو گھر کے اندر پریشانیاں ہیں انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے، بیماری ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، انشاءاللہ وہ فوراً حل ہو جائے گا۔ ناظرین، کچھ لوگ یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا، کہتے ہیں کہ ہماری تو قسمت کبھی نہیں بدلی، ہمارے تو کبھی دن نہیں بدلے، ہم تو ایسے ہی غریب رہیں گے۔ تو ناظرین، زندگی میں کبھی بھی امید مت ہاریں، اور ہمیشہ اللہ کی ذات پر یقین رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے آج یہ عمل کرنا ہے کہ وہ میرے حالات ضرور بدلے گا، میری قسمت کا ستارہ بھی ضرور چمکے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا کریں۔ آپ لوگ یقین نہیں رکھتے، اسی لیے تو آپ کا کوئی عمل، کوئی تسبیح کام نہیں کرتا، اسی لیے تو آپ کے وظائف کام نہیں کرتے۔ تو آج جو عمل بتانے والا ہوں اس کو پورے یقین سے کرنا ہے، اور پھر خود اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھنے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر دولت بھی آئے گی، رزق بھی آئے گا، اور انشاءاللہ آپ کے گھر سے مسئلے مسائل بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میرے کچھ بہن بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کا اثر تیز ہو، ہم نے سب عمل کر لیے ہیں، سب وظیفے کر لیے ہیں، اب ہم سے انتظار نہیں ہوتا، اور ہماری پریشانیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، رزق کی تنگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے پاس کھونے کو کچھ بچا ہی نہیں ہے، تو ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہم اس دن کریں اور اسی دن اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لیں۔
تو ناظرین، آج کے بعد مایوسی بالکل چھوڑ دیجئے، سمجھیے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں اور وہ وظیفہ انشاءاللہ آج آپ کو مل گیا ہے کہ جس کا اثر بہت تیز ہوتا ہے۔ آپ کو مہینوں دنوں انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی آج آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کر لیں گے، انشاءاللہ عمل ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ کا معجزہ دیکھ لینا کہ آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، گھر کے اندر آپ کے پاس دولت ہی دولت ہوگی۔ اور کچھ لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ وظیفہ تو ہم صحیح کرتے ہیں، جیسے آپ بتاتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں، لیکن ہمارا پھر بھی کام نہیں ہوتا، ہمیں تو پھر بھی دولت نہیں ملتی۔ تو ناظرین، آپ ضرور کچھ نہ کچھ غلطیاں کرتے ہوں گے جو میں آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے پہلے بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ وظیفہ کرتے وقت یہ غلطیاں کرتے ہیں تو آج کے بعد اس وظیفے کے اندر بھی آپ نے ان غلطیوں کو کبھی نہیں کرنا، اور میں آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتا رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ کو وظیفے کا پتہ چل گیا، وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ پتہ نہ چلا کہ کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، جب آپ کو صحیح طریقے کا ہی نہیں پتہ چلا تو پھر سوچئے آپ کو فائدہ بھی کیسے ہوگا۔ تو آج اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لینا اور وظائف کرنے کے طریقے اچھی طرح سمجھ لینا۔ ناظرین، اب وہ غلطیاں آپ کو بتانے لگا ہوں جو آپ وظیفہ کرتے ہوئے کرتے ہوں گے۔ اور سب سے بڑی غلطی کیا ہے کہ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل کر لے، کوئی بھی وظیفہ کر لے، وہ نماز کے بغیر ہوتا ہی نہیں۔ نماز کے بغیر کچھ بھی کام نہیں آتا، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں آتا۔ ایک غلطی تو آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھے بغیر ہی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسری غلطی یہ ہے اور سب سے بڑی غلطی ہے کہ جب آپ وظیفہ شروع کرتے ہیں، جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے اکثر لوگ ان کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ وظیفہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، اس طرح کرنے سے وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آج کے بعد ان غلطیوں کو کوشش کیجئے مت کیجئے۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی۔ جب آپ نماز پڑھ لیں تو اسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کو لگتا ہو کہ میرے آس پاس کوئی نہیں آئے گا، اور جب آپ ایسی جگہ بیٹھ جائیں تو پھر آپ کی ساری توجہ وظیفے کی جانب ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ کرنا شروع کرنا ہے، پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کی خالی جھولی اسی وقت بھرتی ہے جب آپ بند کمرے میں جائے نماز کے اوپر بیٹھ گئے۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ کوشش کرنی ہے کہ آج اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور ناظرین، درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، دکان پر بیٹھے ہیں چاہے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں، درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس سے ویسے بھی آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ آپ کے گھر میں، دکان میں، کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی۔ اس لیے کوشش کیا کرے کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کرے، کیونکہ درود شریف کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ تو اب جو بانصیب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جتنی دیر بھیجے گا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا ہم نوا ہوگا۔ رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی، اور ہر قسم کے خوف و غم، مصائب، پریشانیوں اور گناہوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ ورد فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیا جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا اجر بھی جلد مل جاتا ہے۔ درود السلام کے فضائل بے حد و حساب ہیں، اور درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی مجھے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں، تو کتنا درود شریف مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے کہا 4 حصہ؟
تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا حضور آدھا حصہ؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دو تہائی حصہ؟ اللہ کے حضور نے فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پھر تو میں سارا درود شریف ہی پڑھوں گا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ ناظرین، ایک اور روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بڑا کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا ہے جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا، انار سے قدرے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے عمدہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، شاخیں مروارید کی، تنا سونے کا، پتا زبرجد کے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا اور ان کے علاوہ اسے کوئی دیکھ بھی نہ پائے گا۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ سمندر، درخت، چرند پرند، غرضے کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجے۔ آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائے۔ اسی طرح دوسرے آسمان والے 200 بار، تیسری آسمان والے 1000 بار، چوتھے آسمان والے 2000، پانچویں آسمان والے 6000، چھٹے آسمان والے 7000 اور ساتویں آسمان والے 8000 بار درود بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے ثواب عطا کرنا اب میری ذمہ داری ہے، جیسے اس نے میرے محبوب پر درود و سلام بھیجا اور دل و جان سے ان کی تعظیم و توقیر بجا لایا، مجھ پر حق ہے کہ میں اس کے ہر گناہ کو معاف فرما دوں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو 80 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے جیسے پانی پیاس کو دور اور کپڑے کو صاف کر دیتی ہے۔ ناظرین، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہوتی ہے اور دل میں محاسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے، اور درود شریف کی برکت سے زیارت جمال آرا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص مالدار تھا لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا، البتہ اسے درود پاک سے بڑی محبت تھی اور درود پاک سے وہ کبھی غافل نہ رہتا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور اسے بہت زیادہ تنگی لاحق ہو گئی۔ اسی حالت میں اس نے ندا دی کہ اے اللہ کے محبوب، میں تو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں۔ اچانک ایک دم ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنے پر اس شخص پر پھیر دیے۔ فوراً اس کا چہرہ نور سے لبریز ہو گیا، کستوری کی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی رات کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان چل رہا ہے۔ امام قسطانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو مومن پریشان کھڑا ہوگا کہ اچانک رسول علیہ الصلاۃ والسلام میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے ایک بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا
اور اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ پرچہ کیا تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ تو رسول علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں تمہارا نبی ہوں، اور یہ پرچہ وہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ تو ناظرین، اس لیے درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی مل سکے۔ تو ناظرین، آپ جان لیں کہ وظیفہ کیا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی سورۃ المزمل پڑھنی ہے، اور جب آپ یہ بھی پڑھ لیں تو آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نام اور حضور علیہ السلام کا نام پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے یا اللہ یا محمد، اور اس کے بعد جو پہلے درود شریف پڑھا تھا وہی درود شریف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے، کیونکہ اب اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد رب سے مانگنے کا، اپنی خالی جھولیوں کو بھرنے کا، اپنی تقدیر کو بدلنے کا وقت آیا ہے۔ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور جو مانگنا ہو پھر رب سے مانگ لینا ہے۔ انشاءاللہ میرا رب فوراً عطا کر دے گا۔ رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنا ہے، رو رو کر اللہ کو اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ سنانے ہیں۔ پھر جو مانگنا ہو اللہ سے مانگنا کہ یا اللہ مجھے یہ بیماری کا مسئلہ ہے، بیماری دور کر دے، صحت تندرستی والی زندگی عطا کر دے، یا اللہ رزق حلال وافر مقدار میں عطا کر دے۔ ناظرین، اللہ سے جب بھی مانگا کرو اس طریقے سے مانگا کرو کہ یا اللہ اپنی رحمت سے عطا کر دے، اپنی شان کے مطابق عطا کر دے، کیونکہ جب میرا رب اپنے خزانوں میں سے اپنی رحمت کے مطابق عطا کرتا ہے، اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے، تو گھر رحمتوں سے بھر جایا کرتا ہے، گھر کے اندر رزق ہی رزق ہوتا ہے، اور پھر اللہ آپ کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ آپ سے سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی رب سے مانگے اپنی ضرورت کے حساب سے نہیں، رب کی شان کے مطابق مانگا کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام مومنین مومنات کے مسئلے مسائل حل کرے، تمام جائز حاجات خواہشات پوری کرے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور ناظرین، آخر میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔